چلیے دیکھتے ہیں آج ہم نے سورہ الحجر 1 to 93 کیا کیا سیکھا۔ آج ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے بہت حسرت کریں گے دنیا میں بھی کئی دفعہ، اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کہ کاش وہ مسلم ہوتے۔ آج ہم نے سیکھا کہ قرآن عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہ ہوگا۔ آج ہم نے سیکھا کہ ابلیسی رویے کون کون سے ہیں، جن میں سے 2 ابلیسی رویے آج ہم نے مشاہدہ کیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو درخور اعتنا نہ جاننا اور اس کا انکار کر دینا، اور دوسرا یہ کہ اپنی غلطی دوسروں کے سر تھوپ دینا۔ تو ہم نے ان دونوں رویوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ رویے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں مردود کر دیتے ہیں، تو ہم ان سے بچنا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ شیطان ہمیں کیسے کیسے بہکاتا ہے۔ ایک تو وہ ہماری برائیوں کو ہمارے لیے خوشنما بنا دیتا ہے، گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے تاکہ ہم اس پہ لگے رہیں۔ دوسرا حدیث کی روح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ زیادہ غلبہ اس کا ہم پہ کب ہوتا ہے، جب ہم اپنی خواہشات سے مغلوب ہوتے ہیں یا ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے کے لیے بہت لازم ہے کہ ہم قرآن سے وابستگی اختیار کریں، اسے سمجھیں اور اس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی دعا بھی کرتے رہیں، اور اپنا احتساب بھی کرتے رہیں کہ کیا واقعی ہمارا ہر کام اللہ کے لیے اخلاص پہ مبنی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب تک یہ اخلاص ہمارے اندر نہ آ جائے اس وقت تک ہم بڑے خطرے میں ہیں۔ اور پھر آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور اللہ کی قسم بھی صرف تب کھانی چاہیے جب ہمیں یقین ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے، ہمارا دیکھا ہوا، ہمارا جانا ہوا ہے۔ آج کا ہمارا جملہ تھا فاصفح الصفح الجمیل، اور خوش اسلوبی سے درگزر کیجئے۔ یہ میں نے اور آپ نے خود کو ہی باور کرانا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جب ہم لوگوں سے معاملات کرتے ہیں تو اکثر ہمیں مشکل کا سامنا ہوتا ہے، تو ایسے میں سب سے بہترین طریقہ جو ہمیں قرآن سکھا رہا ہے اپنی زندگی کو دل کو پرسکون کرنے کا، تعلقات کی درستگی کا، وہ کیا ہے کہ اچھے طریقے سے درگزر کر دیا جائے۔ اور اچھے طریقے سے درگزر کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو بدلہ لیا جائے، نہ شکوہ کیا جائے، نہ دل میں میل رکھی جائے، حتیٰ کہ اشاروں سے بھی نہ جتایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو وسعت دے اور ہم ایسے بن جائیں فاصفح الصفح الجمیل کرنے والے۔ آج کی آخری بات یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ القرآن ہے، قرآن کی اصل ہے، سبع من المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات ہیں، الرقیہ ہے، بہترین دم ہے، کسی بھی بیماری میں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے۔ الصلاۃ ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے نبی کریم پر کہ کسی اور نبی کو یہ تحفہ نہیں ملا جو آپ کو ملا۔ تو جسے قرآن مل جائے وہ متاع دنیا کی طرف نہیں ریچھتا۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی، اور آپ کے پیچھے ہم بھی چلیں گے۔ اور حدیث میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس شخص کو قرآن دیا گیا ہو اور پھر بھی وہ یہ سمجھے کہ اس سے بہتر چیز کسی اور کو دی گئی ہے، تو اس نے قرآن کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کی قدر پہچاننے کی توفیق دے، ہمیں اہل القرآن و خاصتہ میں شامل فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔